الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها اللهم صل على محمد وآل محمد مل کر آواز میں السلام اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج کے حوالے سے جو نماز جماعت کا مسئلہ بیان کرنا ہے انتہائی اہم مسئلہ اور پیش آنے والا مسئلہ، ایسا مسئلہ جس میں اکثر اوقات غلطی کی جاتی ہے اور کیونکہ مسئلہ نہیں پتہ ہوتا لہٰذا اس کو غلط عمل کیا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے دو چیزیں آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے، میں سوال کی صورت میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے، کسی کو پتہ ہے واجبات رکنی اور واجبات غیر رکنی کیا ہوتا ہے؟ کیا فرق ہے؟ کسے کہتے ہیں واجبات رکنی، یہ مدرسوں میں ہم نے پڑھا ہے، اور واجبات غیر رکنی کیا فرق پایا جاتا ہے؟ نماز میں کل 11 واجبات ہیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں ٹوٹل 11 واجبات ہیں، جس میں سے 5 ہے رکنی اور 6 ہے غیر رکنی۔ کیا فرق ہے؟ جی بھائی، 5 واجبات ایسے ہیں کہ جس میں چاہے انسان جان بوجھ کر کمی یا زیادتی کرے یا غلطی سے کمی یا زیادتی کرے، اس کی نماز باطل ہے۔ ٹھیک ہے، 5 ایسے واجبات ہیں جس میں جان بوجھ کر کمی یا زیادتی کرے یا غلطی سے جو ہے وہ کمی یا زیادتی ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں واجبات رکنی، یعنی یہ ایسے واجبات ہیں جو رکن ہے، رکن کہتے ہیں پلرز کو، یعنی پلر ہٹ گیا تو نماز گئی۔ ٹھیک ہے، یہ 5 ایسے ہیں۔ یہ 5 کون سے؟ سب سے پہلے ہے نیت۔ ٹھیک ہے، نیت نہیں ہوگی، چاہے غلطی سے نہیں کی چاہے جان بوجھ کے نہیں کی، نماز باطل۔ تکبیرۃ الاحرام یعنی پہلی تکبیر سب سے، اگر غلطی سے بھی انسان نے چھوڑ دی نماز باطل۔ پھر اس کے بعد آ جائے قیام متصل میں رکوع۔ قیام متصل میں رکوع کیسے کہتے ہیں؟ رکوع سے ساتھ ملا ہوا قیام، یعنی ہم جو الحمد سورہ پڑھتے ہیں، یہ جو کھڑے میں ہم، یہ قیام متصل میں رکوع ہے۔ اگر ہم ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں تو ہم ڈائریکٹ اٹھتے ہوئے رکوع میں نہیں جا سکتے، ہمیں پہلے کھڑا ہونا ہے اور پھر رکوع میں جانا ہے، کیونکہ یہ قیام متصل میں رکوع۔ ٹھیک ہے، یہ قیام واجبات رکوع میں سے یہ ہو گیا 3۔ چوتھا کون سا ہے؟ رکوع۔ رکوع چاہے انسان غلطی سے چھوڑے یا جان بوجھ کے چھوڑے، ٹھیک ہے، اس کی نماز باطل ہے، چاہے 2 رکوع کر لے 3 رکوع کر لے نماز باطل۔ اسی طریقے سے رکوع ہی چھوڑ دیا، غلطی سے کمی ہو گئی تو بھی نماز باطل۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا رکوع۔ اور ہے 2 سجدے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی واجبات رکنی میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی 2 سجدوں میں سے اچھا 2 سجدے مل کر واجبات رکنی ہے۔ ٹھیک ہے، 2 سجدے مل کر ایک واجبات رکنی بنتے ہیں۔ اگر ایک بالفرض جو ہے وہ ایک سجدہ جو ہے وہ واجبات رکنی کہلاتا ہے اور دوسرا والا غیر رکنی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا واجبات رکنی۔ اب آئیے واجبات غیر رکنی پر۔ واجبات غیر رکنی 6، یہ کون کون سے؟ جن کو اگر جان بوجھ کر کرے تو باطل، غلطی سے اگر ہو جائے تو پھر گنجائش ہے، پھر نماز باطل نہیں۔ یہ کون کون سے 6 کون سے؟ سب سے پہلے قرت۔ قرت کون سی ہے؟ یہ الحمد سورہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ قرت ہے۔ اگر بالکل غلطی سے نہیں پتا تھا ہا کہاں سے نکلتا تھا، عین کہاں سے نکلتا تھا، غلطی سے ہو گیا، ٹھیک ہے، پتہ چل گیا، اس کے بعد بھی غلط پڑھے نماز باطل۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی قرت۔ اس کے بعد آئیے ذکر۔ ذکر رکوع اور ذکر سجدہ۔ اگر بالفرض غلطی سے جو ہے وہ ذکر رکوع چھوڑ دیا یا سجدے کا ذکر چھوڑ دیا تو نماز صحیح ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا نماز باطل۔ آئیے ترتیب۔ ترتیب کسے کہتے ہیں؟ ترتیب کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ نماز پڑھنی ہے، ایک ترتیب ہے نماز کی۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ تکبیرۃ الاحرام کر کے سجدے میں چلے جائیں، پھر اٹھ کے قرات کر لیں، پھر رکوع کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک ترتیب ہے۔ اس کے بعد ہے موالات۔ موالات کسے کہتے ہیں؟ پہ در پہ انجام دینا، کنٹینیوس انجام دینا۔ نماز میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ بالفرض جو ہے وہ آپ جو ہے وہ رکوع کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے کاروبار کا جو ہے تھوڑا بہت سوچتے رہیں، اس کے بعد اٹھ کے اوپر سجدے میں جائیں۔ یہ جو ہے وہ نماز میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، موالات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے تشہد اور سلام۔ یہ ہو گئے 6 چیزیں۔ ٹھیک ہے، تشہد اور سلام بھی کیا ہے؟ تشہد اور سلام واجبات غیر رکنی۔ جان بوجھ کر اگر اضافہ کمی کر دیا نماز باطل، غلطی سے ہو گیا گنجائش۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات، آپ سے سوال ہے، بتائیے، ایک اصطلاح ہے نماز جماعت باطل اور ایک اصطلاح ہے نماز باطل، دونوں میں کیا فرق ہے؟ جلدی سے کوئی بتا دیں، مسئلہ تفصیلی ہو جائے گا۔ ایک اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، نماز جماعت باطل ہوگی، اور ایک دفعہ کہہ رہا ہوں نماز باطل ہوگی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، نماز باطل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر نماز باطل ہوگی تو آپ کو دوبارہ شروع سے پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، نماز ہی باطل ہو گئی۔ ایک ہے نماز جماعت باطل، یعنی آپ نماز جماعت پڑھ رہے تھے، نماز جماعت میں کوئی ایسا کام ہوا کہ آپ کی نماز جماعت باطل ہوئی ہے، نماز باطل نہیں ہوئی، یعنی یہاں سے آپ فرادہ اپنی کنٹینیو کر سکتے ہیں، آپ فرادہ کے وظیفے میں عمل کریں، الحمد سورہ جیسے بالفرض خود پڑھیں، ساری چیزیں خود پڑھیں، فرادہ کے وظیفے پہ آپ نے عمل کیا، نماز سے نہیں، لیکن آپ کی نماز جماعت باطل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں سمجھ میں آ گئی، ایک رکنی غیر رکنی، اور جو ہے وہ کیا بتایا آپ کو میں نے، نماز جماعت باطل اور نماز باطل میں کیا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے آج کا مسئلہ۔ اب آپ سے سوال ہے، اگر بالفرض پیش امام ہے رکوع میں اور جو ہے وہ انہوں نے رکوع کا ذکر جو ہے وہ لمبا کر دیا، آپ نے غلطی سے سر اٹھا لیا، آپ غلطی سے کھڑے ہو گئے۔ ایک مثال بنا دیں، بالفرض میں جو ہے وہ رکوع میں تھا، کوئی آیا اور ابھی اس بھائی آیا اور یہ اللہ کا ہوں،
ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रुकू में इजाफा करना है, वो अक्सर या अल्लाह कहते हैं, वो रुकू में है और जो है वो मैंने इजाफा कर दिया रुकू में। अब मैं इजाफा कर रहा हूँ, लेकिन जो मामून पीछे खड़े थे, जो मुक्तदी खड़े थे, उन्हें नहीं पता था, वो उड़ गए। अब करना क्या है, जिम्मेदारी क्या है? फिर से रुकू में जाना। याद रखिएगा, मैंने वाजिबात रुकू बताया, गलती से भी अगर इजाफा हुआ तो नमाज बातिल हो जाएगी। जमात में रुकू में फिर से जाना होगा, जमात में रुकू में फिर से जाना होगा, फॉलो करना है। हाँ, रुकू में दोबारा जाना पड़ेगा। अब आप खड़े नहीं रह सकते, अगर जानबूझकर इंसान खड़ा रहा, उसकी जमात बातिल है। अब यहाँ से अपनी फुरादा कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, आपकी जमात बातिल हो चुकी, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास गलती से ऐसा हो गया तो फिर जो है वो नमाज बातिल नहीं होगी। या अगर आपको पता हो कि इतना कम वक्त है कि मैं रुकू में जाऊंगा और पेशवान खड़े हो जाएंगे तो फिर ठीक है। लेकिन जो है वो अगर आपको पता है रुकू में है तो आपको दोबारा जाना पड़ेगा, सही है। अच्छा, आप रुकू में दोबारा चले गए तो ठीक है, लेकिन आप रुकू में गए और पेशवान में सर उठा लिया, अब क्या होगा बताइए। देखिए यह मसला है, आपको सिचुएशन समझ में आ गई ना सबको, ठीक है। मैं रुकू में था, एक बंदे ने आया या अल्लाह कहा, वो तो रुकू में शामिल होने के लिए कह रहा है, दूसरा उठ गया गलती से, वो समझ रहा था कि रुकू का जिक्र खत्म हो गया, लेकिन जो है वो उसने देखा कि पेशवा ने रुकू थोड़ा सा बड़ा कर दिया, वो दोबारा रुकू में जाने लगा, क्योंकि उसको पता था अगर नहीं किया जानबूझकर तो एहतियात की बिना पर नमाज जमात बातिल है। वो जाने लगा और मैं उठ गया और वो चला गया, अब नमाज बातिल है, ठीक है। क्यों नमाज बातिल? क्योंकि रुकन में इजाफा हो गया, गलती से भी अगर इजाफा हो तो नमाज बातिल है। ये मसला समझ में आ गया, ठीक है। अब आइए एक आखिरी बात, अगर ऐसा ही सजदे में हो जाए, होता है ना आखिरी रकअत में जो है वो बिलफर्ज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा था, वो अभी ये पढ़ रहा है, किसी को नहीं पता था बेचारा, वो अपने जो है वो कारोबार की मगन में था, डाला कितने का बेचारा, वो उड़ गया। अब वो तो उड़ गया, अब उसको क्या करने की क्या जिम्मेदारी है? फिर से जाना है, क्योंकि जिम्मेदारी क्या है, नमाज जमात के साथ चल रहा है तो पेशवाओं के साथ चलेगा, दोबारा चले जाए सजदे में। अब वो दोबारा जाने लगा और मैं उड़ गया, अब नमाज बातिल नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया एक सजदा जो है वो गैर रुकनी में आता है। गैर रुकनी में अगर गलती से इजाफा हो जाएगा तो नमाज बातिल नहीं होगी। अच्छा, एक सजदे में हो गया, आपके हालांकि 3 सजदे हो गए, लेकिन चूंकि आप नमाज जमात के साथ चल रहे हैं तो आपको बेनिफिट है, आपकी नमाज बातिल नहीं हुई। लेकिन दूसरे सजदे में बिल्कुल जो है वो ये पहले सजदे में ऐसा हुआ, मैं दूसरे सजदे में गया और फिर दूसरे सजदे में भी जो है वो आप पहले उड़ गए, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? मैं सजदे में आप दोबारा चले जाए, आप जाने लगे मैं उड़ गया, अब कितने सजदे इजाफी हो गए? 2 सजदे मिलकर एक रुकन बनता है, यहाँ पर नमाज बातिल है, ठीक है। बात समझ में आई? ये थोड़ा सा मुश्किल मसला था, मैंने बयान कर दिया, जिसको नहीं समझ में आया वो जो है वो नमाज जमात के बाद मुझसे रब्ता करे, उसको थोड़ी सी और मिसालें देकर जो है वो समझाना पड़ेगा। लेकिन कहने का मकसद ये, कई अफराद ऐसे होते हैं कि बिलफर जो है वो मैं आखिरी जिक्र पढ़ रहा हूँ और वो उठ गए, अब वो उठ के बैठे गए, ठीक है। बिलफर जो है वो मैं कोई तवील जिक्र कर रहा हूँ, या खैरुल मसूलीन व या खैरुल मुक़ीम, और मैं जो है वो सजदे में, लेकिन बंदा उठ के बैठा हुआ, ठीक है, इंतजार कर रहा है कि पेश इमाम उठे, उसके ज़हन में ये है कि सजदा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो नमाज बातिल हो जाएगी, लेकिन जो है वो आपकी जिम्मेदारी दोबारा आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये मसला समझ में आ गया? जिसको समझ में नहीं आया, यह है मसला था, बराए मेहरबानी जो है वो नमाज जमात के बाद रब्ता करे और मुझसे जो है वो पूछ ले इस मसले को, ठीक है। एक और सलावत पढ़े मिलकर बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।